یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بیانیے کے ساتھ۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی نازک اور بہت ہی اہم موضوع ہے، وہ ہے یہ جو ایک نصاب بنایا، یکساں نصاب بنایا گیا ہے، سنگل کریکولم۔ یہ بہت دہائی دی گئی تھی تحریک انصاف کی طرف سے کہ یہ طبقاتی نظام تعلیم ہے، مختلف لوگ مختلف کتابیں کیوں پڑھتے ہیں اور مختلف طرح کے نظام تعلیم کیا ہے۔ بظاہر یہ ایک اچھا ایک پاپولسٹ نعرہ تھا، لیکن در حقیقت اب ہو یہ رہا ہے ایک یکساں نصاب کے نام پر پورے ملک میں ایک ایسا نصاب مسلط کیا جا رہا ہے جس میں صرف مذہب کی تعلیم بہت زیادہ اس میں اس کی بالادستی ہوگی اور چھایا ہوا ہوگا۔ پہلے ہی پاکستان ان مسلمان ملکوں میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ اسلام باقی دنیا اسلام سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں اب اس میں یہ بھی آنے جا رہا ہے کہ عربی زبان جو ہے اس کی تعلیم 12ویں جماعت تک لازمی کی جا رہی ہے۔ ابھی سینٹ میں جو PMLN کے سینیٹر ہیں انہوں نے قرارداد ایک بل پیش کیا جسے دونوں اطراف نے پاس کر دیا۔ صرف رضا ربانی تھے جنہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسا مت کریں، اس سے یہ ہماری ثقافت، ہماری کلچر، ماں بولیوں اور جو ہمارے جدید علوم ہیں اس سے بات یہ ناطہ نہیں کھاتی۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نیر اسلام آباد سے، جنہوں نے سلیبس پہ پہلے بھی بہت کام کیا تھا اور اب بھی کر رہے ہیں، اور اس پہ انہوں نے کچھ کتابچے چھاپے تھے اور رپورٹس مرتب کی تھی۔ میرے ساتھ لاہور میں پیٹر جیکب ہیں جو ادارہ برائے سماجی انصاف ہیں۔ یہ ابھی اپنا کیس لے کر سپریم کورٹ میں گئے کہ یہ جو آپ یکساں نصاب لا رہے ہیں یہ دوسرے مذہب والے جیسے عیسائی ہیں یا دوسرے ہیں، مسیحی ہیں یا ہندو ہیں، ان پر لاگو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسٹس جیلانی کا اقلیت کے حوالے سے ایک بہت ہی تاریخی ججمنٹ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ڈائریکشن جاری کی ہے، لیکن اس پہ فالو اپ نہیں ہوا ہے ان کی ججمنٹ پہ جو اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے آئی تھی۔ میرے ساتھ بیلا رضا ہیں جو ادارہ تعلیم و آگہی سے ان کا تعلق ہے، بہت اچھا اسکول چلا رہی ہیں ایک عرصے سے، اور یہ تعلیم کی اور آگاہی کے لیے بہت مہم چلاتی ہیں اور بہت پریشان ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے یہ یکساں سلیبس پہ۔ کیا ایک یکساں سلیبس ہو سکتا ہے؟ کیا معیار بڑھایا جائے یا گرایا جائے؟ پھر یہ کہ پبلک اسکولوں اور مدرسوں کو ایک سطح پہ لانے کے نام پر کیا پبلک اسکولوں کو مدرسے بنا دیا جائے؟ لگ یہ رہا ہے کہ پبلک اسکول مدرسے بن جائیں گے، اور وہاں پہ اب یہ بھی نکل آئی ہے پروویژن کہ وہاں سے جو مدرسوں کے اساتذہ ہیں ان سے مدد لی جائے گی اور وہ یہاں لگائے جائیں گے۔ اسی طرح ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نہ صرف یہ کہ اپروو کرے گا سلیبس کی تمام کتابوں کو، بلکہ علماء کی ایک بورڈ بنایا گیا متحدہ جو کتابوں کو اپروو کرے گا۔ پرائیویٹ اسکولز کوئی اور کتاب نہیں پڑھا سکیں گے۔ ابھی انگریزی اسکولوں نے اپنے والدین کو اطلاع دی ہے سرکولر کے ذریعے کہ وہ اب ذمہ دار نہیں ہوں گے کون سی کتاب پڑھائی جائے۔ میرے خیال میں جو تعلیم دی جا رہی تھی انگریزی اسکول میں، بجائے اس کے کہ مدرسوں کے بچوں اور پبلک اسکولوں میں اسی لے جایا جاتا اور معیار کو بلند کیا جاتا، اب لگ یہ رہا ہے کہ پورے نظام تعلیم میں جو یہ بہتری اور کمی اور بالکل نچلی سطح کی تعلیمی جو معیار تھا وہ فرق ختم کرنے کے بجائے یکساں نصاب تعلیم کے نام پہ اعلیٰ معیار کو گرا کر، درمیانی سطح کے معیار سے بھی نیچے گرا کر نچلی سطح کے معیار پہ لگایا جا رہا ہے۔ مطالبہ تو یہ تھا کہ مدرسوں کے بچوں کی تعلیم بھی بہتر ہو، انہیں دنیاوی اور سائنسی تعلیم میں مضامین بھی پڑھائے جائیں، اور پبلک اسکولوں کی جو حالت خراب ہے وہ بہتر کی جائے، وہ پرائیویٹ اسکول انگریزی اسکولوں کے سٹینڈرڈ پہ لائی جائے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر نیر صاحب سے۔ ڈاکٹر نیر صاحب، آپ کا کیا جائزہ ہے اس کے بارے میں؟ آپ نے جو خلاصہ بیان کیا ہے یہ بہت اچھا تھا، اس نے ایک کافی تصویر بنا دی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں بس اس میں یہ کہوں گا کہ جو نیا نصاب ہے 80-90% تو یہ وہی نصاب ہے جو 2006 میں بنایا گیا تھا، اس میں تقریباً تمام مضامین میں وہی ہے۔ جو اس میں اضافہ ہے، جو بہت بڑی تبدیلی ہے، وہ وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اسلامیات کا۔ اور اسلامیات کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پورے تعلیمی نظام کو، پہلے ہم کہتے تھے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں کہ تعلیمی نظام کو اسلامائز کیا گیا ہے،
اب ہمیں لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ انہیں مدرسائز کیا جا رہا ہے، کہ مدرسے کی تعلیم اس کے اندر داخل کی جا رہی ہے۔ میں اس کے بتا دوں کہ یہ جو ہے نا، جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، میرے ذہن میں عمران خان کی سونامی کی طرح ہے۔ وہ درختوں کی سونامی کی بات کرتے تھے، پتہ نہیں اور کس کس کی، لیکن یہاں جو اسلامیات کے اوپر سونامی کی لہریں یکے بعد دیگرے آئی ہیں، میں وہ 1 منٹ میں ذکر کر دوں آپ کو۔ پہلی بات، تمام ناظرہ پہلے 5 سال کے اندر مکمل ختم کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جن مدارس کے اندر پرائمری کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں ہی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے 5 سالوں میں ناظرہ ختم کیا جاتا ہے، اور کوئی تعلیم اتنی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ باقی تمام تعلیم کے ساتھ ناظرہ 5 سال میں ختم کیا جائے گا۔ نمبر 2، تمام قرآن شریف ترجمے کے ساتھ، یہ سونامی کی لہر نمبر 2، تمام قرآن شریف کی ترجمے کے ساتھ تعلیم جو ہے 6 سے 12 تک ختم کر دی جائے گی۔ نمبر 3، سونامی کی لہر جو ہے وہ آپ کے پنجاب کے گورنر صاحب کی طرف سے آئی کہ قرآن شریف کی تعلیم جو ہے وہ تمام تعلیم کے دوران دی جائے گی، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین تعلیم کے دوران بھی قرآن شریف کی تعلیم دی جائے گی، اور اس کے امتحانات ہوں گے۔ نمبر 5، ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے، نمبر 4، ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے سونامی کی چوتھی لہر آئی کہ سیرت النبی جو ہے اب وہ تمام تعلیم کے دوران پڑھائی جائے گی، یہ سب کو پڑھائی جائے گی۔ اور پھر آخری جو آپ نے ذکر کیا، ایک اور آخری لہر جو اب تک آئی ہے، وہ ہے کہ عربی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی جائے گی۔ اور ان میں آپ نے بالکل درست کہا کہ ان تمام کے واسطے عربی زبان کی تعلیم ہو، سیرت النبی ہو، قرآن کی اسٹڈیز ہوں، ترجمے ہو یا ناظرہ ہو، ان سب کے لیے مدارس کے سند یافتہ لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس کا بھی ذکر ہے کہ سند یافتہ لوگوں کی ذکر ہوگا اور ان کے ذریعے سے پڑھائے جائیں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہر اسکول کو 2-3 مولوی سند یافتہ اسکولوں میں اپنے ہاں سٹاف پہ لینے پڑے تو ہمارے عام اسکولوں کی کیا حالت ہو، وہاں کے انوائرمنٹ کا کیا عالم ہو جائے گا۔ یہ خاص بات ہے۔ قرأت وہاں پہ کروائی جائے گی، وہاں پہ تفسیر پڑھائی جائے گی، وہاں پہ تفسیر کے دوران جو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں ان کا ذکر بھی ہوگا۔ خدا بچائے کیا ہونے والا ہے۔ تو کیا یہ ہوگا کہ عمرانیات یا فزیکل سائنسز، سماجیات، حیاتیات، انسانی زندگی سے متعلق معاملات، حساب، ریاضی، یہ سب ان کا کیا پرپورشن ہوگا اس سارے یکساں نصاب میں؟ ان کا پرپورشن انہوں نے کم تو نہیں کیا، یہ وہی ہے جو پہلے تھا۔ یہ تو ہے کہ یہ وہی ہے جو پہلے تھا، لیکن یہ جو نصاب بڑھ گیا ہے اس کا بوجھ اتنا زیادہ ہوگا کہ باقی تمام اس کے سائے تلے آ جائیں گے۔ مطلب ہم یہ اب طالبان جو ہے پہلے مدرسوں سے پیدا ہو رہے تھے صرف، اور ہمیں ان بچوں کے بارے میں بہت کنسرن رہا ہے کہ وہ غریبوں کے غریب ترین بچے ہیں، اور جن کی تعلیم کا بندوبست ریاست سنبھالے اور انہیں جدید علوم سے آشنا کرائے تاکہ ان میں وہ صلاحیتیں ہوں اور وہ سکلز بنے اور وہ ماڈرن اکانومی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ وہ سب معاملہ الٹ جل گیا ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ جو کریں گے اس کے بعد جو جس قسم کے ذہن پیدا ہوں گے اس ملک کے اندر ہمارے عام اسکولوں سے، اور یہ لاکھوں کی ملینز کی تعداد میں ہوں گے، تو ان سب کا کیا اثر ہوگا معاشرے کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان سب کے یہ جو اس قسم کے پیدا ہوں گے، ہمارے ہاں کے جو تفرقات ہیں، فقہی تفرقات ہیں، وہ بہت اجاگر ہوں گے ان تمام چیزوں سے، اور اس کا بہت بڑا خوف کی طرف آتے ہیں جو اسکول بھی چلاتی ہیں اور تعلیم آگاہی کے ادارہ بھی جو ہے تعلیم و آگاہی کا وہ بھی چلاتی ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ بڑے تجربہ رکھتی ہیں، کیا اثر پڑے گا اس سب کا آپ کے بچوں پر اور تعلیم پر؟ دیکھیے، جس مسئلے کا حل ڈھونڈنے نکلے تھے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہم اپارتھائڈ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تفریق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ شاید بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور اب میں یوں اس کو سمجھتی ہوں کہ وہ تمام اسکول، کیونکہ اعداد و شمار ہماری حکومتوں نے بتدریج اپنے بہتر کرنے شروع کر دیے، ان کو اب ایک پتہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر صوبے میں
کتنے ٹیچرز ہیں, کتنے سنگل ٹیچر اسکول ہیں, کتنے اسکولوں میں 2 ٹیچر ہیں, 3 ٹیچرز ہیں. اب جب آپ 5 سبجیکٹ پہلی سے تیسری تک پڑھائیں گے اور 6 سبجیکٹس پڑھائیں گے 5ویں اور 4تھی اور 5ویں میں, تو اب آپ یقین کیجئے جس میں اسلامیات کا ایک پورے جامع سبجیکٹ ہے, اور جامع سبجیکٹ ایسے ہے کیونکہ اس میں آپ کو اسپیشلسٹ چاہیے ہیں. کیونکہ ایسے ہے جیسے جماعت چہارم لے لیجئے تو وہاں پہ ناظرہ قرآن, حفظ قرآن, حفظ اور ترجمہ ہے, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دعائیں ہیں, جی حفظ بھی ہے, پھر ایمانیات اور عبادات ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ چلتی ہیں اور اچھی چیزیں بھی ہیں, حقوق اللہ ہے, حقوق بعد ہے, تلاوت قرآن پاک ہے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور مطلب دعوت تبلیغ ہے. یہ سب بیان ہو چکا ہے, یعنی کہ اخلاق و آداب ہیں. یہ سب چیزیں اتنی زیادہ بھاری ہیں کہ جی حسن معاشرت اور اخلاقیات ہیں, اور یوں پھر حدیث کے سرچشمے اور مشیر الاسلام, مطلب یہ ایک ہی, اب یہ اسی طرح سے اسی بحر میں چل رہا ہے. مدرسے کی تعلیم میں اور پبلک اسکول کی تعلیم میں یا پرائیویٹ, اس میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ تو اب یہ ہے کہ کسی بھی جگہ آپ لے لیجئے, اور اسی طرح سے مجھے اکثر فون آتے ہیں دور علاقوں سے کہ میڈم یہ بتائیے کہ میں تو خود بھی ایک مکتب اور ایک اسکول چلاتا ہوں, اکیلا ہوں ایز اے ٹیچر, میں ان سبجیکٹس کو کیسے ڈیل کروں گا, میرے بچے تو کہاں جائیں گے اگر میں یہ پورا کروں یا وہ پر پورا کروں یا کیا. اور باقی جو سبجیکٹس ہیں اس میں اچھی اضافتیں بھی ہیں, مثلاً سوشل سٹڈیز میں اچھی, کہیں ڈیجیٹل لٹریسی ہے, کہیں انٹرپرنورشپ ہے, یہ بہت امپریسو چیزیں ہیں. مگر اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے وہ ٹیچرز کہاں سے آئیں گے, وہاں جو ہمارے ان گنت 1 ٹیچر 2 ٹیچر 3 ٹیچر اسکولز بھی ہیں, وہ کیسے کوپ کریں گے؟ وہ جو سوچ تھی کہ ہم ایک یکساں قومی نصاب کی طرف چل رہے ہیں جہاں پہ یہ ڈسکرمنیشن ختم ہو جائے گی, تو کیا واقعی میں ختم ہوگی؟ وہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیسے چلائیں گے؟ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں اسٹینڈرڈائزیشن, دنیا میں دیکھیں نا, بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ دنیا کو سمجھنا سیکھیں, مشاہدہ کرنا سیکھیں, کچھ بنیادی سکلز لے لے, گنتی کرنا, ریاضی کچھ سیکھ لی, زبان سیکھ لی, کچھ تھوڑی بہت سائنسی باتیں, کچھ حفظان صحت کی باتیں, کچھ انسانی وہ بھی ہے, یعنی کہ وہ بھی ہے, یعنی کہ لائف سکلز کے اوپر بہت فوکس ہے, زندگی گزارنے کی مہارتیں, کریٹیکل تھنکنگ پہ, یعنی کہ جو بھی آج کی جدید سوچ ہے اس کے اصول ہیں وہ بھی ہے. اب آپ ایک بطور ناظم کے تعلیم کے اور ٹیچر کے بتائیے کہ ایک بچہ جو ہے اس پہ آپ کتنا بوجھ لا سکتے ہیں؟ کتنا بوجھ ہے اس وقت, اور ہمیں, اور سائنس کیا کہتی ہے جی اس بارے میں؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس تو بلکہ آج کل کی فن لینڈ اور ایون سنگاپور تو کہتی ہے بچوں کو رہنے دو, کوئی کتاب نہ ہو. ہماری تو ارلی چائلڈہڈ یعنی کہ کچی سے جو ابتدائی بچپن کی تعلیم ہے, ECE ارلی چائلڈہڈ جس کو کہتے ہیں, اس کے لیے بھی کتابیں بن گئی ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ کتابیں نہیں ہونی چاہیے, فاؤنڈیشنل لرننگ پہ فوکس کرو کہ بچوں کو ہماری لٹریسی اور نیومریسی آیا. آپ کو معلوم ہے میرا ادارہ اینوئل اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ اثر کے نام سے وہ پیش کرتا ہے, ہر سال ڈیٹا آتا ہے, اور وہ یہی بتاتا ہے کہ ہمارے نصف بچے ایسے ہیں 5ویں میں جو کہ دوسری کیا ابھی تک پڑھنا لکھنا یہ سمپل ارتھمیٹک نہیں جانتے. یہ فیکٹ ہے, کیونکہ ابھی پاکستان نے ٹیمز میں انٹرنیشنل, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے اسکولوں سے بھاگ جائیں گے بجائے پتہ نہیں کیا ہوگا, بہت پریشان. جو شرح تھی جو پہلی بہت زیادہ تھی. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان لوگوں نے, منسٹری نے یہ ساری ڈیبیٹ کو کھول دیا, مطلب یہ اچھی ہیلدی چیز ہے. خدا کرے کچھ سن لیں. یہ تو سن لیا کہ ہم اپنا جو اگلا تعلیمی سال ہے اس کو ہم اگست تک لے جاتے ہیں, کیونکہ اس وقت کووڈ بھی ہے, 10 مہینے سے اسکول نہیں کھلے ہیں, بچے پریشان ہیں, کچھ سن بھی رہے ہیں باتیں, مگر مجھے لگتا ہے اس وقت بھی بہت بوجھ ہے. لیکن یہ صوبے تو آزاد ہیں نا. بالکل. پنجاب والے تیار ہو گئے ہیں, ماں بولی پہ تیار نہیں ہیں کہ پنجابی میں تعلیم دی جائے, یا سرائیکی علاقے میں تیار نہیں ہے کہ چلو وہاں کی مقامی زبان میں تعلیم دی جائے.
یا کے پی پی میں مان گئے ہیں. جی ہاں، مگر سندھ میں ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا چلائیں. ظاہر ہے اس میں 18ویں ترمیم کے تحت تو ان کا وہ سلیبس نہیں ہے. یہ بتائیے کہ آپ ایک جنرل تبصرہ کر دیں اور اپنی رائے دے دیں. دوسرا یہ جو ایک جسٹس جیلانی نے اقلیتوں کے حوالے سے ایک بڑا تاریخ ساز فیصلہ کیا تھا، اس پر انہوں نے ویریس کمیشنز بنا دیے تھے، کمیٹی بنا دی تھی، اس کا فالو اب لگتا ہے نہیں ہو رہا. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ غیر مسلم بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، دینیات اسلامی دینیات نہیں پڑھا سکتے یا اسلامیات نہیں پڑھا سکتے. اس کا آپ پہ کیا، اقلیتوں پہ کیا اثر ہونے جا رہا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اس پہ میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ میرے لیے ایک بڑی امبیرسنگ پوزیشن یہ ہے کہ یہ جو نیشنل کریکلم کاؤنسل بنی تھی اس کی میٹنگز میں مجھے بھی بلایا جا رہا ہے. میں اور ڈاکٹر نیئر ہم شفقت محمود صاحب سے ملے اور انہیں کچھ باتیں یہی کنسرن جو ہے خاص طور پر ہٹ مٹیریل کے اور یہ جو امپوزیشن آف ریلیجن آن نان مسلم ریلیجس مائنورٹیز اسٹوڈنٹس وہ بات کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کاؤنسل میں آ جاتے. تو میں کاؤنسل کی میٹنگز میں بھی جاتا تھا اور اتفاق سے یہ ہے کہ وہاں پہ تجاویز تو بہت آئیں اور خاص طور پر یہ تجویز کہ وہ بچے جن کا مذہب اسلام نہیں ہے، یقیناً وہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ کسی بھی بچے کو وہ تعلیم نہ دی جائے جو اس کا مذہبی پس منظر نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ بنتا ہے کہ ہمارے جو سلیبس میں ایک ہی ریلیجن سے پڑھایا جاتا ہے، اس کی کوئی علاج نکالا جائے. پھر اخلاقیات پڑھاتے ہیں، وہ بچے اس میں امتحان نہیں دے پاتے نان مسلم اور اس طرح سے. تو میری ایک پوزیشن تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے. ایک تو ہے انڈیپینڈنٹ، دوسرا یہ کہ ہم سپریم کورٹ میں جو ایچ آر سی پی کی طرف سے اور ہماری طرف سے اپلیکیشن ہے اس میں ہم پارٹی ہیں کہ جسٹس جیلانی کی جو ججمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو 2018 جون سے یہ اپلیکیشن چل رہی ہے جس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے اور ابھی جو تاریخ گئی ہے 8 فروری، اس پہ سپریم کورٹ چیف جسٹس خود سن رہے تھے اس کو. تو انہوں نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آرٹیکل 22 جو یہ کہتا ہے کہ کسی بچے کو اس کے مذہب کے برعکس کوئی تعلیم نہ دی جائے، وہ اس کا کوئی انتظام پورا کیا جائے. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جو ہم زبان یعنی اردو انگلش اس میں بھی اسلامیات پڑھاتے تھے، ہم جو تاریخ ہے سوشل سائنسز ہے اس میں بھی اسلامیات پڑھاتے ہیں اب تک، تو وہ کم از کم نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس میں اگزام سب بچوں کو دینا ہے، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ ڈائریکشن آئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم تو یہی باتیں نیشنل کریکلم کاؤنسل میں بھی کر رہے تھے، ڈاکٹر ذوالفقار گیلانی صاحب بھی کر رہے تھے جو وائس چانسلر رہے ہیں پشاور یونیورسٹی کے. جاوید جبار صاحب نے بھی اس موقف کی تائید کی کہ یہ درست ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی پوزیشن ہے، اس میں تو ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ اتنا سا کر لیا اتنا سا نہ کیا. تو مگر مائنورٹیز کا کریکلم اب بنایا ہے نا جی، یہ ایک اچھی بات جیسے بیلا کہہ رہی ہیں. ایک پروگرس یہ ہوئی ہے کہ 5 مذاہب کا وہ آپشن ہوگا، اس کا کریکلم تیار ہو گیا اور اس میں ہم نے جتنی مدد چاہیے تھی منسٹری کو اتنی مدد دی ہے. ہمارا ایک ورکنگ گروپ ہے، ورکنگ گروپ آن انکلوسیو ایجوکیشن، ہم تینوں اس کے ممبر ہیں اور 17 ممبر ہیں اور پاکستان بھر سے. تو اس میں ہم نے یہ سارا کام کر کے منسٹری کو دیا. آپ تینوں ممبر کس چیز کے ہیں؟ جو ورکنگ گروپ آن انکلوسیو ایجوکیشن، یہ ہمارا رضاکار ادارہ ہے، یہ ہمارا ایک رضاکار عام شہریوں کا جو ہے، لیکن یہ سارے لوگ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ ہے اور وہ ایکسپرٹ ہیں ایجوکیشن کے، ہیومن رائٹس کے، پالیسی، پبلک پالیسی کے. تو پھر میں گزارش یہ کروں گا کہ جو پالیسی میکنگ ہے اس میں پرابلم جو ڈپلیسٹی کا اور اوور لیپ کا. پہلا اوور لیپ تو یہ ہے کہ جب یہ منسٹری اور ایکسپرٹ کمیٹی بنا رہی ہے تو اس کے دوران ہی لیجسلیشن بھی چل رہی ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ ساتھ کیے جاتی. پنجاب اسمبلی نے 3 قوانین ایسے اڈاپٹ کیے ہیں. بھائی آپ پالیسی کیا کون سے قوانین؟ ایک تو علماء بورڈ کا خاص طور پہ وہ امینڈمنٹ ہے اور جیسے بیلا کہہ رہی تھی کہ جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس سے بھی مشاورت کرنی چاہیے تھی. اور اسی طرح سے جو ادارے ہیں، اسی طرح سینٹ میں جو قانون سازی ہو رہی ہے یا قرارداد قومی اسمبلی میں آئی تھی وہ محکمہ تعلیم سے متعلق تھی، وزارت تعلیم سے متعلق تھی. اس کا آپس میں کوئی کنسلٹیشن ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد یہ پاس ہونا چاہیے بجائے اس کے. اور پراپر، کیونکہ منسٹری بھی کافی نہیں ہے، منسٹری میں چند لوگ ہوتے ہیں، یہ تو بڑے ایک سیریس مسئلہ ہے تعلیم کا. پھر ہائر ایجوکیشن میں پنجاب میں اب جو ہے وہ جو اسلامیات ہے اور وہ بھی لازم ہو گئی.
کہ ہر ایک کو، ہر اسٹوڈنٹ کو پنجاب میں ہائر ایجوکیشن میں وہ بھی پڑھنا پڑے گا اور اس کے بغیر ان کو ان کی ڈگری نہیں ملے گی. یہ سب کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں. ناظرین یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم بڑے اس کی طرف آئیں گے مدعے کی طرف، وہ یہ کہ ہم کس طرح کی نئی نسلیں پیدا کرنا چاہتے ہیں. 21ویں صدی کی دوسری دہائی، 2 دہائیاں ختم ہو گئیں، ہم تیسری دہائی میں داخل ہو گئے ہیں. دنیا میں سائنس کے اور ٹیکنالوجی کے اور جانے کیا کیا انقلاب ہو رہے ہیں، اور چوتھی پیڑھی کا صنعتی انقلاب برپا ہو رہا ہے. اور وہ جو چاند پہ جانے کی باتوں سے معاملہ بہت دور آگے چلا گیا ہے. ہم کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ہم کیا دولے شاہ کے چوہے پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ساری قوم کو مولوی بنانا چاہتے ہیں، امام بنانا چاہتے ہیں؟ ہونے چاہیے امام مسجد، ہونے چاہیے مدارس جو امام پیدا کرے. لیکن کتنی ہمیں چاہیے؟ ساری آبادی کو ہم امام بنانا چاہتے ہیں؟ کیا کس طرح کی؟ کیا ہم دینیات کی تعلیم سے اختلاف نہیں ہے، لیکن باقی تمام علوم کو ایک طرف کر دیا جائے اور دینیات کا بوجھ ڈال دیا جائے بچوں پر، اور انہیں خصوصی اور جنرل اور سائنس کی اور جدید علوم کی تعلیم نہ دی جائے، اور انہیں سوچنے سمجھنے والا ایک جاندار شہری اور انسان نہ بنایا جائے جس نے بڑا مقابلہ کرنا ہے عالمی منڈی میں اور روزگار کی منڈی میں مقابلہ کرنا ہے. اس کی تیار نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو میں ڈاکٹر نیر کی طرف پھر آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کیا ہونا چاہیے؟ کیا دینیات کو اور ہمارے جو سماجی اور سائنسی علوم ہیں، یعنی دنیاوی علوم، دینی اور دنیاوی علوم کو علیحدہ نہیں کر دینا چاہیے، یا یہ ہے کہ دنیاوی علوم کو بھی دینیات کے مشرف کر دیا جائے، مشرف بدینیات کر دیا جائے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ سائنسدان ہیں آپ. دیکھیے، میں تو ایک عالمی تجربے کو بیان کر سکتا ہوں. دنیا نے یہ دیکھا ہے، جو علم کی دنیا میں شاید ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ پبلک اسکولوں میں مذہب کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مذہب جو ہیں ان کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، اور اختلافات بڑے جذباتی ہوتے ہیں، اور تعلیم کے ایک نصاب کے اندر وہ چیزیں شامل نہیں ہونی چاہیے. مذہب ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں گھریلو طور پہ ان کو جیسی تعلیم وہ چاہیں ویسی ان کو دے دی جائے. اسکولوں کے نصاب میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ہمارے ہاں رویہ بالکل ہی مختلف ہے. ہم اس کو ایک لازمی جز سمجھتے ہیں، اور ہم پچھلے 70-75 سالوں سے یہی ہم سمجھتے آئے کہ چلیں اگر ہے تو پڑھ لیں. میں 75 سال پرانی بات نہیں ہے، میری عمر اس وقت 76 سال ہے. میرے بچپن میں جو میں نے تمام تعلیم حاصل کی پاکستان میں 1950 کی دہائی کے اندر، دینیات نہیں ہوا کرتی تھی میرے پرائمری اسکول میں، اور بعد میں آگے جانے کے بعد جب دینیات ہوئی تھی تو تفریق ہو جایا کرتی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈسپروپورشنیٹ طریقے سے یہ اصرار ہے، یہ ناکام حکومتوں کی طرف سے اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے. ناکام حکومتوں کو اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے، آپ ایک ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا، دیکھیے نا، کب سر سید احمد خان نے اورینٹل کالجز بنائے اور یہ محمدن کالجز بنائے، اور مسلمانوں سے کہا کہ سائنس کی تعلیم حاصل کرو، انگریزی کی تعلیم حاصل کرو، تاکہ تم دنیا کے اس مقابلے میں دنیا کے برابر آ سکو، تم پچھڑے رہ گئے ہو. اور یہی جو معاملہ پوری مسلم دنیا کا آج بھی درپیش ہے. تو ہم نے کیا سر سید کو لگتا ہے دفنا دیا ہے؟ تقریباً دفنا دیا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، تو سر سید تو ریشنلسٹ تھے، سائنسی علوم کے اور جدید علوم کے فروغ کے قائل تھے. یہ ہم نے سارا ریورسل کر دیا ہے. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، پاکستان کی پہلی تعلیمی کانفرنس 1947 میں ہوئی، نومبر میں، آزادی کے تھوڑے ہی 2-3 مہینے کے بعد. اس میں قائد اعظم نے اپنا پیغام بھیجا جو آدھے صفحے کا ہے، اور جو صرف اس بات کے اوپر ہے کہ ہمیں آئندہ کی نسلیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر کمپیٹ کرنے والے لوگوں کی بنانی ہے، بہترین تعلیم دینی ہے تاکہ وہ دنیا میں آگے بڑھ سکیں. اس کے برعکس وزیر تعلیم فضل الرحمان کا بیان جو ہے وہ 8 صفحات پر مشتمل ہے، ان کی تقریر.
اور اس کے اندر سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیم دینی ہے. تو یہ جو ایبریشن ہمارے اندر ہے نا، یہ بڑی اس کی جڑیں کافی گہری ہیں. یہ دیکھیے آپ کہ اس وقت پاکستان کی تعلیم کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ دنیا کے پیمانے پر دیکھیں تو ہمارے ہاں کے نوجوانوں میں سے وہ نوجوان جو اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہوں اور دوسری ممالک کے طالب علموں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے قابل ہوں، ان کا پروپورشن بہت کم ہوتا ہے. آپ اس وقت جا کے یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اندر فیکلٹی پہ تلاش کو دیکھیے، سب سے زیادہ وہاں چینی ملتے ہیں، اس کے بعد ہندوستانی، اس کے بعد ایرانی. یہ لوگ ہیں. ہمارے پاکستانی جو ہیں اکا دکا کہیں ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے کے اوپر آئے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہمارا نظام تعلیم اچھا ہے. یہ جو فرق ہے، یہ جو صلاحیتوں کا فرق ہے، یہ بہت تیزی کے ساتھ مزید فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ دوسری دنیا جو ہے بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے. آپ کے پاس سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں زبانوں کی تعلیم اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ہمارے نوجوان 16 سال زبانیں سیکھنے کے باوجود بھی زبانوں کے اوپر عبور نہیں رکھتے. میتھمیٹکس اور سائنس وغیرہ جو ہے وہ تو ایک طرف رہی، اپنے آپ کو بیان تک وہ نہیں کر سکتے. تو یہ مسائل زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ آپ سمجھیں کہ دینیات بڑھا دینے سے ہم اچھے ہو جائیں گے. دیکھیے مینا، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، ایک بچے کو کس طرح کی تعلیم چاہیے آج کے زمانے میں؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اگر آپ کو مکمل آزادی دے دی جائے تو آپ اپنے اسکول کے بچوں کو کیا پڑھانا پسند کریں گے اور کس طرح پڑھانا پسند کریں گے؟ دیکھیے بچوں کو تو بنیادی طور پہ ان کے ڈی این اے میں اللہ میاں نے ان کی جبلت میں ایک جستجو، سوال، تمام اپنے حصوں سے سیکھنے کی جبلت ہوئی. تو یہ ہمارا ڈی این اے پیک ہو کے آتا ہے جی. اور اگر حالات گھر کے اچھے ہوں تو اور خوشی ہو تو بچے اس میں خوب پنپتے ہیں. بچے ہر چیز سے سیکھتے ہیں، اپنے کھانے کی شوق کو پورا کرنے سے سیکھتے ہیں، اپنے کھیلنے کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی محبتوں کو جو ملتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں. اور پھر وہی کھیل میں ہی بہت کچھ جو لوگ مولڈ کرتے ہیں، چاہے وہ گھر کے بڑے ہوں، چاہے وہ استاد ہوں، مگر وہ اصل میں تو ان کو ایک فریڈم چاہیے ہے. اکثر ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے بچے ہنستے کھیلتے اسکولوں میں آتے ہیں اور جب تک وہ پہلی یا دوسری جماعت میں ذرا آگے بڑھتے ہیں تو وہ بالکل سناٹے میں چل جاتے ہیں. ان کو کہا ہوگا چپ کر جاؤ، بات نہیں کرنی، شور نہ مچاؤ، سوال نہ پوچھو، تو رٹا لگاؤ. اب پھر بچے بیچارے ہاں نہیں امتحان آنے ہیں، تمہارا بھی امتحان ہونا ہے، تو بچے جو ہیں وہ پھر بالکل کملا جاتے ہیں. ان کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بجائے انیبلنگ انوائرمنٹ میں، کنڈیوسو انوائرمنٹ میں پروان پر چڑھیں، وہ وہیں پہ بالکل جلس جاتی ہیں. اور وہی بچے جب اچھے انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو دیکھیں پاکستان کے بچے کسی سے کم تو نہیں ہیں. تو یہ ایک جو اتنی حد بندی کر دی ہے، حالانکہ ابھی 10 فروری کا پیغام ہے شفقت محمود صاحب کا کہ میں کسی کو بند نہیں کر رہا ہوں کہ دوسرے سبجیکٹس بھی پڑھاؤ، جو سپلیمنٹری بکس لانی ہے وہ بھی کرو، ہم کسی کو روک نہیں رہے، ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں. مگر یہ دیکھیں بہت کنفیوژن پھیلا رہا ہے. کسی بھی ایک ادارے کے لیے یہ سمجھ نہیں ہے کہ کب کوئی آئے گا اور ہم پہ بین لگا دے گا کیونکہ ہم نے کوئی کتاب اور پڑھائی جو کہ اپروف نہیں تھی، یا کون ہم پہ یہ کر دے گا کہ تم یہ سبجیکٹس کیوں پڑھا رہے ہو. یہ اس میں کوئی واضح رستہ نظر کسی کو نہیں آ رہا. اب شکنجے میں سب پڑے ہوئے ہیں کہ ہوگا کیا. عالمی پیمانے، عالمی اسٹینڈرڈ، اور ہم ہر عالمی اسٹینڈرڈ پہ کم ہے. ابھی ٹمز کا امتحان ہوا، پاکستان سیکنڈ لاسٹ پہ ہے. دیکھیں عالمی اسٹینڈرڈس ہیں، ہر سبجیکٹ کے اسٹینڈرڈس ہیں، تحقیق کی میتھڈالوجی ہے، سیکھنے کی سائنس بہت ڈیولپ کر رہی ہے، علم و دانش کی حصول کی طریقے اور اس کی وضاحتیں اور اس میں تخلیقی پن اور اپنی صلاحیتوں کو دکھانے اور بڑھانے میں بہت کام ہو چکا ہے. یہ ہم اب قرون اولیٰ میں جا رہے ہیں. بالکل. کیا ہم اس سے پاکستان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور دیکھیے ہم نے تو ایکسپیریمنٹ بھی کیا کہ ہمارے سنجے نگر کی بچیاں
وہ کہتی، وہ ابھی کوئی ایسٹرو فزکس کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جو آپ نے ہمیں سکھایا، یعنی کہ وہ دیگر ہمیں صلاحیتیں دی جس پہ ہم اظہار کر سکتے تھے، تنقید کر سکتے تھے، آج ہم اس کی وجہ سے سکسیسفل ہیں. اگر ہمیں آپ اجازت نہ دیتی کہ اپنا ہم اظہار کر سکیں، ہمیں وہ امپاورمنٹ آئے، تو شاید ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور آج ہم سکسیسفل ہیں. وہی لوگ جو کہ ٹھیلے والوں کی بچیاں تھیں، رکشے والوں کی بچیاں تھیں، وہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کہاں، کوئی تو پتہ نہیں کون سے امریکن اسٹیٹ میں کسی سپریم کورٹ میں کام کر رہی ہے، تو کوئی پی ایچ ڈی کر رہی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی نرس ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اسپیس ہونی، سنجے نگر، تو وہ اسپیس جب نہیں ہوتی ہے تو، اور جب اسپیس ختم کر دیں گے، اور ہم نے بہت لڑ جھگڑ کے ماں باپ سے یہ اسپیس کریٹ کری، کیونکہ ان کو یہ فکر تھی کہ امتحان میں نمبر پورے نہیں آئیں گے. اب پھر نمبر کا تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں 96% میرٹ ہے، لسٹ نہیں لگتی جب تک 96% کس کے آتے ہیں. ہمارے تو ابا کہہ رہے تھے کسی کے شریف انسان جو ہے اس کی اتنی بڑی فرسٹ ڈویژن نہیں آنی چاہیے. چلے میرے والد تو ذرا ویسے ہی ریبیلیس تھے، ہماری بھی کبھی فرسٹ ڈویژن نہیں آئی، میٹرک سینئر کیمبرج تک ہم بہت خوش رہے، اتنے برے بھی نہیں نکلے، کچھ کام ہی کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ اتنی دنیا گلوب بن گئی ہے، ایک کلائمیٹ کا مسئلہ ہے یا پینڈیمک کا مسئلہ ہے، اکانومی ہو، عالمی ماحول ہو، یہ سب دنیا اب ایک طرف جا رہی ہے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ پاتال کی طرف جا رہے ہیں. کیا ہے، اس طرح مقابلہ کر سکیں گے؟ جہاں تک تو تعلیمی اور نصابی مواد کا تعلق ہے، اس میں تو یہ ساری کھچڑی سوچی ہوئی ہے. جیسے بیلا نے یہ کہا کہ وہ سارا کچھ بھی ہے، وہ سوچا ہوا ہے کہ یہ، لیکن ہوگا یہ کہ جس طرح سے ہم نے بہت سا مواد ایسا ڈالا ہے جسے رٹے سے یاد کرنا پڑتا ہے، تو وہ رٹو طوطے ختم نہیں ہوں گے، اور وہ چیز جو تحقیقی اور جستجو کے نتیجے میں سیکھنی پڑتی ہے وہ نہیں آئے گی. میں عرض یہ کروں کہ جیسے یہ بیلا نے کہا کہ کنفیوژن ہے، یہ پالیسی کا کنفیوژن ہے، اور اس کا تعلق ہے ہمارے بنیادی مفروضے سے کہ کیا سنگولر اور یونیفارم کریکلم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہماری پالیسی جو ہے وہ صوبوں کے حقوق کے اعتبار سے 18ویں ترمیم ہو سکتی ہے، تو پھر ہمیں نیشنل چاہیے کہ نہیں. یہ تینوں لفظ جو ہیں وہ ہم نے ایک مفروضے میں رکھے اور اس پہ کام شروع کر دیا، اور وہ مفروضہ لگتا ہے اس طرح سے کہ غلط ہے. اس کو ہم نے پورا سوچا نہیں ہے اس طرح سے کہ یہ ہو سکتا ہے. یہ کنفیوژن اس کا نتیجہ ہے، اور پھر اوور لیپ ہے. جو کام پارلیمنٹ کا ہے، پارلیمنٹ اس بات کو، یہ کون لوگ بناتے ہیں پالیسی ایجوکیشن کی؟ بناتے تو سو کالڈ ایکسپرٹس ہیں، مگر پالیسی دیکھیے آج کل کا جو سٹائل ہے وہ کنسلٹیٹیو سٹائل ہے. اس میں پیٹر جیکب کو بھی بلا لیا، اس میں بیلا جمیل کو بھی بلا لیا، کنسلٹیشن سے پالیسی، مگر ماشاء اللہ سے پالیسی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی. یعنی کیا پالیسی پاکستان میں تعلیم کے بارے میں کوئی پالیسی ریسرچ سینٹر ہے؟ نہیں، صوبوں میں، مرکز میں، ضلع میں، لوکل سطح پہ. اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ سندھ میں مثلاً ایک پوری پالیسی کمیشن ہے. کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے کہ سندھ ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں ایکچولی پالیسی کمیشن ہے، جنہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا. اچھا، تو بات ہے کہ ہم لوگ فیمس چیزیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے نمبر بڑھ جائیں گے، ہم فوراً لکھ دیتے ہیں. اگر میں کچھ اچھا آئیڈیا دوں، کہتے ہیں میڈم ابھی لکھوا دیتے ہیں، ابھی یہ نوٹیفیکیشن لے لیجیے، ہاتھ میں پکڑ لیجیے. ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری بات مگر ہوتی نہیں. میں کہتی ہوں امتیاز صاحب، آصف فرخی کی کتاب ہے آنکھوں کی سوئیاں، دکھائے ذرا. ابھی دیکھیے میں کہتی ہوں 3ری جماعت تک صرف 20 کہانیاں بچوں کو پڑھا دیجیے، اس میں ہی سبھی کچھ ہے. یعنی کہ اس میں نہیں، اب تو آپ کو معلوم ہے جو اردو کی کتاب ہے وہ بھی دینیات ہے، اور اردو کی کتاب بھی ویسی ہے، اس میں تاریخ میں دینیات ہے، ہر چیز ہے، اس میں جنگیں ہیں. جی، تو ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے. حالانکہ دیکھیے ہم یہی کہتے ہیں کہ میری دادی نے ڈھیروں کتابیں لکھی، اور پاکستان کی تاریخ ساری جھوٹی پڑھائی جاتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے اتنے خوبصورت لٹریچر ہے، 9000 سال کا ورثہ ہے اس ملک میں. کس ملک کا ہوتا ہے ایسے ورثہ؟ مہر گڑھ سے لے لیجئے، مہر گڑھ کی بات بھی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ مطلب فرینچ آ کے ڈسکور کر گئے 90 کی دہائی میں، ہماری ہسٹری کے کریکولم میں اس کا ذکر نہیں ہوگا. تو یہ کب ہم اپنے ملک کو ڈسکور کریں گے؟ کب ہم اس کو سینے سے لگائیں گے؟ کب ہمارے بچوں کو یہ ملک کی جو ان گنت نعمتیں ہیں،
سائنس کی، نیچر کی، ہر چیز کی، جس سے وہ ایک ذمہ دار شہری بنیں گے، ڈائیورسٹی کی کب ہم اپنائیں گے؟ حالانکہ یہ سب کچھ لکھا ہے مگر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بن رہی، یہ سنگل قومی نصاب میں جگہ نہیں بن رہی. یہ ایک یکساں ایک نیشن ہوڈ کی بلڈ اپ کرنے میں جو ہماری کثرت ہے، اس میں آپ کیسے سوچتے ہیں کہ ایک پاکستانی شخصیت ایمرج ہو جو پوری تمام ڈائیورسٹی کی نمائندہ بھی ہو اور جو ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ بھی کرتی ہو، تو آپ اس کے ذہن میں کیا ہے کہ جس میں اقلیتیں ہوں، بھلے مذہبی یا کلچرل یا نسلیاتی، وہ محسوس کریں کہ وہ ایک اس میں ہے، دھارے میں ہے؟ یہ ابھی جو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کام سنگل نیشنل کریکلم والا اور اس طرح کی سوچ جو ہے نیشنلزم اور نیشنل یونٹی، وہ ہو چکی ہے، اور ہم نے یہ تجربہ کیا تھا اسکولوں کی نیشنلائزیشن سے. باوجود یہ کہ نیشنلائزیشن آف اکانومی ایک بالکل علیحدہ کانسیپٹ ہے، اور اس پہ کتنا عمل ہوا کتنا نہیں ہوا وہ تجزیہ الگ ہے، لیکن اسکولوں کی نیشنلائزیشن جو ہے وہ 1972 میں اس کو کسی نے ایویلیویٹ نہیں کیا کہ ہم نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. اور پھر اگر درمیان میں ڈی نیشنلائزیشن کی پالیسی بھی آ گئی تو اس پہ مکمل عمل درآمد نہیں ہوا. ابھی تک 50% اسکول اور کالجز جو ہیں وہ ڈی نیشنلائز نہیں ہوئے، نیشنلائز ہیں. اور اسی کے دوران پچھلے سال کے پی گورنمنٹ نے ایڈورڈز کالج کو ایک طرح سے ٹیک اوور کر لیا. یعنی اگر کوئی تجربہ تھا، پہلے تو یہ کہ کے پی میں اور بلوچستان میں نیشنلائزیشن نہیں ہوئی تھی، اب کیوں خیال آ گیا؟ تو ہماری بہت سی چیزیں جو ہیں جب تک جسے کہتے ہیں نا من مرضی سے چل رہی ہیں، جب جہاں جس کا جو مرضی آئی وہ کر لیا، اس کے اندر یہ یونٹی پیدا نہیں ہوتی. وہ سیٹ بیک جو ہمارا نیشنلائزیشن آف اسکول سے ہوا تھا اس کو ریکور نہیں کیا جا سکا. اس سے خاص طور پر میں کہوں گا کرسچن کمیونٹی وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے. انہیں لگا کہ اب وہ جو ہے اسٹیٹ ایک طرح کے ان کے ادارے اس پہ قبضہ کر سکتی ہے، اور پھر قبضہ گیری آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو قومی مشغلہ بن گیا، ہر معاملے میں ہے. تو اس سے مائنورٹیز کافی سیٹ بیک ہوئیں. باوجود یہ کہ کوششیں یہ کرتارپور بارڈر کی اور اس طرح سے ہوتی رہتی ہیں کہ ہم اس کو یونٹی بڑھا سکیں اور دکھا سکیں، لیکن وہ بات پیدا نہیں ہو رہی. یہ جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ صرف ایک نمائش یونٹی کی، علامتی اظہار کے بین المذاہبت تعلقات اچھے ہیں، وہ کانفیڈنس نہیں بلڈ کر رہا، کیونکہ وہ اسٹیک ہولڈر سارے کے سارے جینوئن نہیں ہیں، وہ صرف بنائے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کوڈنگ ریمارک دیں. آخر یہ متبادل آپ کیا پیش کرتے ہیں؟ مجھے 3-4 نکات بتائیں موٹے موٹے کہ ہمارا کریکلم یا نصاب یا نظام کیا ہو جو ہمیں ایک واقعی دنیا میں ہمارے بچوں کو مقابلے کے لیے تیار کر سکے، کشادہ ذہنوں کے ساتھ، اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ وہ دنیا بھر میں چھا سکے. آپ ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں، کوئی ہے آپ کے پاس؟ میری سمجھ کے مطابق سن 2006 میں جو نصاب بنایا گیا تھا، جو اب اس وقت تو نیا نصاب ہے، تقریباً 80-90% وہی ہے. اس نصاب میں کہ کو اگر فالو کریں تو بہت اچھی تعلیم ہو سکتی ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 2018 میں جب یہ نئی حکومت آئی تھی تو اس نے ایجوکیشن پالیسی ریفارم فریم ورک دیا تھا، ایک ایجوکیشن پالیسی فریم ورک 2018، اس کا نام بھی یہی ہے. اور اس نے کہا تھا کہ 4 ہمارے ہاں تعلیم کو ٹھیک کرنے میں 4 پرائیورٹی ایریاز ہیں، ترجیحات. نمبر 1 یہ کہ 22-23 ملین بچے اسکولوں سے محروم ہیں، باہر ہیں، ان کو واپس لایا جائے. بہت بڑا خزانہ ہے ہمارا جو اسکولوں سے باہر ہے، اس کو اگر فرض کیا ہم ان کو تعلیم دینے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو بہت بڑی ایک فورس تیار ہوگی ایسے لوگوں کی کہ جو پڑھے لکھے ہوں گے، وہ ضائع ہو رہے ہیں. نمبر 2 یہ کہا کہ ہمیں یکساں نظام تعلیم بنانا پڑے گا. یکساں نظام تعلیم کہا تھا انہوں نے، یکساں نصاب نہیں کہا تھا. وہ کرپٹ ہوتے ہوتے یکساں نصاب ہو کے پھر سنگل نیشنل کریکلم ہو گیا. تیسری بات انہوں نے کی تھی کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو ہمیں امپروو کرنا ہوگا. بالکل درست بات ہے، کوالٹی کو امپروو کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ ہمارے ہاں ماہرین تعلیم نے اور جو تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں
انہوں نے بارہا لسٹ بنا دیے کہ 1 2 3 4 5 6 یہ بہت سے یہ پیرامیٹرز ہیں، ان کو فالو کریں تو ہمارے ہاں کوالٹی بہتر ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی چیز انہوں نے کہا تھا کہ ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن ہوگی۔ اب ان چاروں میں سے آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ان چاروں میں جس میں نہ ہینگ لگے نہ پھٹ گڑی، وہ والا جو ہے وہ صرف یہی ہے جو کریکلم والا ہے، کہ جس میں نہ کوئی خرچ ہے نہ کچھ ہے، بس آپ نے چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے اور یہاں وہاں کر کے ساتھ میں ایک تڑکا لگا دیا مذہب کا، تو اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا اور ملک بھر میں بحث چھڑ گئی ہے اور ساری باتیں ایسی ہو رہی ہیں۔ میں اب آپ سے یہ بات میں نے پہلے کہنا چاہتا تھا، میں اس وقت ایک بات بتا دوں آپ کو کہ میں نے جو یہ کہا تھا نا کہ یہ اسلامیات اور مدرسائزیشن کے اسٹیپ ایک کے بعد ایک آئے ہیں، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے 5 چیزیں گنائی تھی وہ آئی تھی، ان 5 چیزوں کے ماخذ کوئی ایک پالیسی گروپ نہیں ہے۔ جیسے آپ نے سوال کیا تھا نا کہ کوئی ایک پالیسی گروپ ہو جو بیٹھ کے پالیسی بناتا ہو، تو پالیسی گروپ جو ہے وہ بیٹھ کے تمام چیزوں کو ہولسٹک سوچے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کر کے بتایا اچھا یہ ہو یہ ہو یہ ہو۔ وہ 5 جگہیں نہیں ہیں، ان میں سے پہلے 2 اسٹیپ ناظرہ اور ترجمے کے ساتھ قرآن، یہ ہمارے ہاں منسٹری آف ایجوکیشن کے پاس سے آیا ہے۔ تیسرا جو اسٹیپ تھا کہ تمام تعلیم کے تمام دوران قرآن شریف کی تعلیم ہوگی، یہ آپ کے پنجاب کے گورنر صاحب نے بھیجا ہے۔ چوتھی چیز جو سیرت النبی پڑھائی جائے گی، یہ پرائم منسٹر کی طرف سے آیا۔ 5ویں چیز کہ کمپلسری ٹیچنگ آف عربک لینگویج، وہ پارلیمنٹ میں کسی کی طرف سے آ گیا۔ تو گویا کوئی ایک جگہ نہیں ہے جہاں پہ سوچ کے آپ صحیح طریقے سے بات کر رہے ہوں۔ ان چیزوں کے اندر بھی آپ کو نظر آیا کہ ایک قسم کی وہ ہے بہراروی ہے، جس کے اندر کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، جو سمجھ میں آئے وہ کر رہے ہیں۔ بات صحیح ہے کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جو انہوں نے 2018 میں بنایا تھا اس کو لے لیں، کوالٹی کے ایشو کو لے لیں اور دیکھ لیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے آپ کی تعلیم کی کوالٹی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کی چیزیں نکلیں گی، آپ ان کے اوپر عمل کیجئے، ان پہ ریسورسز لگا دیجئے تمام کی تمام قوم کی، اور جو کچھ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی کوالٹی کو آپ بہتر بنائیں تو قوم سنور جائے گی۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو جی میں بس صرف یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سارا اتنا بڑا مسئلہ ہے، جب اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں دیکھیے تو 5 اور 6 سبجیکٹس پرائمری میں تھے ہی، اب عربی بھی ہو جائے گا، تو سپیس کہاں رہے گی انکوائری کی، تھنکنگ کی؟ بچے آئیں گے، ٹیچرز کو پریشانی ہوگی، کسی نہ کسی طرح پڑھائیں، ورنہ پھر ظاہر ہے وہ تو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہے، وہ تو منسٹری کا علاقہ ہے، اس کو وہ بھی نہ اگر عمل درآمد کر سکا تو پھر کون کرے گا؟ تو اتنی پریشانی میں تعلیم جس کا آلریڈی ایک ایمرجنسی چل رہی تھی، کیونکہ یہ تو آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی پچھلی 2 دہائیوں سے ہم ایجوکیشن ایمرجنسی، یعنی 2000 سے ایمرجنسی چل رہی ہے۔ سوشل ایکشن پلان نے بیڑا غرق کیا، ہمارے سارے میٹرکس ٹاپل کر گئے، اس کے بعد ہم ایجوکیشن ایمرجنسی میں، آج بھی ہم ایمرجنسی میں، خدا رہا اس سے ہم کو نکلنا۔ پیٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ پہلے بھی بہت سی مشاورت حکومت نے کی ہے، بلکہ مشاورتیں کی ہیں، اور وہ اساتذہ کی سطح پہ تھی، وہ عام شہریوں کی سطح پہ، وہ تعلیمی اداروں کی سطح پہ، اور اب بھی ایک کال دی ہے گورنمنٹ نے، اور وہ 23 مارچ کو اعلان کرنا چاہتی ہے تعلیمی پالیسی کا بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو فیڈ بیک لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے اس کو آن بورڈ لینے کا کیا ثبوت ہے اور کیا طریقہ کار ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ تمام فیڈ بیک، اور خاص طور پر جو پروفیشنل فیڈ بیک ہے، ایکسپرٹیز ہے، اس کو آپ یہ تو ایکنالج کریں نا کہ یہ کہاں استعمال ہوئی ہے، اور پھر آخر میں یہ ایکسپرٹس کا کام ہونا چاہیے، ہر کوئی تو نہ بنائے، اور تحقیق کے بنیاد پر۔ ناظرین، لگتا یہ ہے کہ ہم نے جنا کے خیال کو دفنا دیا ہے کہ آپ آزاد ہیں، مندر جائیں، مسجد جائیں، کلیسا جائیں، اس کا آپ کے شہری ہونے اور ریاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے لگتا ہے کہ سر سید احمد خان کو بھی دفنا دیا ہے۔ بر صغیر میں 2 نظریاتی اسکول میں مقابلہ تھا، ایک روایت پسند علماء تھے جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی اور وہ ہر طرح کی جدید علوم حاصل کرنے کے خلاف تھے، دوسری طرف
سر سید تھے اور ان کا اسکول تھا، اور علی گڑھ کالج، جنہوں نے کہا مسلمان اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ یہ جدید علوم سے ناواقف ہیں، نابلد ہیں، لہذا انہوں نے تعلیم کا بیڑا اٹھایا اور کہا کہ آپ لوگ جدید تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ آپ انگریزی بھی پڑھیں. ہم نے لگتا ہے انہیں بھی فارغ کر دیا ہے. جب تک انگریزوں کی اور علی گڑھ کی روایت چلتی رہی ہمارا معیار اچھا رہا، اس کے بعد معیار گرتا چلا گیا. اب ہر 10ویں سال حکومتوں کو دورہ پڑتا ہے نظام تعلیم میں اصلاح کرنے کا. کسی میں یہ نہیں ہوئی گنجائش، کسی نے یہ نہیں نکالی کہ جائزہ تو لیا جائے کس طرح کا پرائمری اسکول کا بچہ ہم پیدا کر رہے ہیں، کس طرح کا ہائی اسکول کا ہم بچہ پیدا، کس طرح گریجویٹ ہم پیدا کر رہے ہیں، کس طرح کے ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہم پیدا کر رہے ہیں. ہماری مارکیٹ کی، منڈی کی اور عالمی تقاضوں کے حساب سے ترقی کی ضرورتیں کیا ہے، کس طرح کی مین پاور، انسانی ذرائع ہم بنانا چاہتے ہیں. آج کل بہت زور ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ. ہم کس طرح کے انسانی مسالہ اور انسانی جو ہے کردار بنانا چاہتے ہیں، یا ماہرین اور پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کو آگے لے جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ مذہب کو اور تعلیم کو علیحدہ کر دیا جائے، کیونکہ سائنس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے یہاں دین کی تعلیم بہت ضروری ہے. والدین دیتے ہیں، ہر بچے کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہر بچے کو عیسائیوں کے گھر میں، مسیحیوں کے گھر میں بائبل پڑھائی جاتی ہے، اور ہمارے سکھ بھائی گرنتھ صاحب پڑھتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے. ہم دینیات کی مخالفت یہاں کوئی نہیں کر رہا. دینیات کا ایک موضوع ہو، لیکن نہ آپ اردو زبان کو دینیات بنائیں، نہ انگریزی کو بنائیں، نہ تاریخ کو دینیات بنائیں، نہ آپ سماجی علوم کو دینیات بنائیں، نہ آپ حیاتیات کو بنائیں. یہ اپنے اپنے شعبے ہیں. اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہم ایک بہت ڈائنامک تھا. ہاں، یکساں مواقع ہونے چاہیے. جسے موقع نہیں ہے اسے آپ اسکالرشپ دیں. آپ کیوں نہیں ڈے کیئر سینٹر اور نائٹ کیئر سینٹرز بناتے؟ مدرسوں کے بچوں کو آپ خوراک بھی دیں، ہاسٹل بھی دیں، اچھی کتب بھی دیں، اچھا انہیں علم سے حاصل کرنے کے ذرائع، کمپیوٹر، سب کچھ مہیا کریں. اسی طرح یہ نہیں کہ آپ پبلک اسکول کو آگے، جو کہ بالکل گر گیا ہوا ہے، اس کا معیار بڑھانے کی بجائے اسے آپ مدرسے کے حوالے کر دیں. بجائے اس کے کیا مدرسے کا معیار اوپر کرتے، آپ نے الٹا پبلک اسکول کو مدرسے کے لیول پہ لے گئے، اور جو پرائیویٹ اسکولوں میں جو تھوڑی بہت تعلیم ہو رہی تھی، اب وہ بھی آپ اسے مسمار کرنے جا رہے ہیں، ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ کہاں کی کریں؟ یہ بہت حساس موضوع ہے. پاکستان میں تعلیم کے لیے کم از کم GDP کا 6% مختص ہونا چاہیے. پاکستان میں اعلیٰ تحقیقاتی ادارے تعلیم کے بارے میں بننے چاہیے، جو سرویز کریں، جو بچوں کا آڈٹ کریں کہ کس بچوں کی کیا کیپیسٹیز ہیں، گننے کی، گنتی کرنے کی، پڑھنے کی، لکھنے کی، سوچنے کی، بچار کرنے کی. تو جو اس کا جائزہ لیں اور مختلف لیولز کا جائزہ لیں، تاکہ ہم واقعی ایک بہت، ہمارے یہاں بہت آج کل چرچا ہے وہ اس کا ڈیموگرافک ایکسپلوژن کا، کہ جی ہمارے پاس بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ہماری 60% آبادی سے زیادہ جو ہے وہ 25 سال سے عمر سے کم ہے. تو ہم اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یوتھ کے ساتھ، اس یوتھ بلک کے ساتھ. ہمارے بچے اپنا پرائمری اسکول پورا نہیں کر پاتے، بھاگ جاتے ہیں، یا مولوی کے ڈنڈے سے، یا ماسٹر کے ڈنڈے سے، یا اپنی معاشی مجبوری کی وجہ سے. ہمارے بچے جو ہائی اسکول پاس کرتے ہیں، انہیں ایلیمنٹری چیزیں، گنتی کرنا، چھوٹے موٹے حساب کرنا، ریاضی کرنا، اور اردو انگریزی پڑھنا بھی انہیں نہیں آتا. کوئی زبان ہی نہیں آتی. مادری زبان میں تمہارے تعلیم دی ہی نہیں جاتی، جو کہ بہت ضروری ہے. کم از کم پرائمری اور ابتدائی سطح میں بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ ہائی اسکول کی سطح تک بہت ضروری ہے. لیکن ہم کس طرح کا گریجویٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ میں جب انڈیا جاتا ہوں تو مجھے انڈین گریجویٹ بہت اچھا، بہتر نظر آتا ہے. ہمارا گریجویٹ بالکل جاہل ہے، نہ اسے کچھ آتا ہے، نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے. میں نے بہت ہزاروں نوجوانوں کو انٹرویو کیا ہے اپنے پروفیشن میں. بہت افسوس کی بات ہے کہ جو ڈگریاں وہ لے کے پھرتے ہیں اس کے مطابق نہ ان کے علم ہے، نہ صلاحیت ہے. میں پھر حکومت کو، اور خاص طور شفقت جو میرے دوست ہیں، ان کی بیگم بھی تعلیم کے شعبے سے ہیں، کم از کم ان کی بیگم کو انہیں سمجھانا چاہیے کہ یہ کیا ہے. یکساں مواقع پیدا کریں. یکساں نصاب تعلیم نہیں ہو سکتا. ہاں، آپ یہ معیار بنائیں گے کہ یہ علم آنا چاہیے، یہ ارضیات کا علم ہے، یہ حیاتیات کا علم ہے، اس کے بارے میں کم از کم یہ علم، اس پر آپ رکھیں، اس پر آپ اس کا امتحان لیں، صلاحیتوں کا اور علم کا اور سکلز کا. اس کے ساتھ ہی میں اس دعائی کے ساتھ اس پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں. میں بینا جی کا اور پیٹر بھائی کا اور ڈاکٹر نیر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، یہ موضوع ایسا ہے جو اتنا آپ شاید اس میں دلچسپی نہ رکھتے ہوں، لیکن یہ آپ کے بچے کے مستقبل کا سوال ہے، تو اس شو کو ضرور دیکھیے.
آپ سے اجازت.